تو بشیر بھائی تیسرا قصہ شروع ہو گیا. آپ نے بتایا کہ آپ پہلے بینک دبئی کے اندر آپ نے دبئی بینک میں تھا. جی دبئی بینک میں رہا میں. دبئی بینک 1985 میں مرج ہو گیا. اصل میں یو اے جب میں گیا تو یو اے میں دیر واز اے نو سینٹرل بینک. اس زمانے میں کرنسی بورڈ ہوا کرتا تھا. کرنسی بورڈ ہوا کرتا تھا. پھر وہ یہ کہ گورے واز مینیجنگ دا کرنسی بورڈ. مطلب وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا جو ایکسیس کیش ہے نا وہ وہاں پہ جمع کرنا ہے. جب کیش کی ضرورت ہو لینا ہے. ریگولیٹر کوئی نہیں تھا وہاں پہ. پھر سینٹرل بینک بنا. جب سینٹرل بینک وجود میں آیا تو ریگولیٹر بھی آیا. پھر بینکوں کی انسپیکشن شروع ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ جو پرائیویٹ بینکس ہیں نا وہ دے بین یوٹیلائزنگ. جیسے پاکستان میں ایک زمانہ ہوا تھا پیرلل بینکنگ. نہیں دے بین یوٹیلائزنگ بینک فنڈ فار دیئر اون بزنس. وہی جیسے گلاداریز تھے ہمارے وہ جو مالکان تھے تو انہوں نے سنگاپور وغیرہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ وغیرہ کی ود بینکس منی. تو بینک کے تو جو ان کا کیپٹل تھا وہ تو انہوں نے سارے کا سارا. ابھی جو ریسنٹلی سامنے کیس آیا ہے اسکینڈل سامنے آیا عاطف صاحب کا جو الفلاح والے سیکورٹی والے یہ کہ وہ یہی ہوا ہے نا سارا. ہاں وہ اس کو ریگولیٹ جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بینک میں جو پیسے ہیں آپ آپریشن میں وہ تو صرف رولر فیملی کے ہی ہیں. ڈپازیٹر کو تو لینڈنگ کر چکے ہیں. بینک کے پاس اب سیکورٹی ہے نہیں. تو یہ ہوا کہ انہوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا. امارات نیشنل بینک واز دا فرسٹ بینک وچ سینٹرل بینک ٹوک اوور. اس کے بعد یونین بینک آف دی مڈل ایسٹ دیٹ واز آلسو اونڈ بائی اندر گلاداری عبدالوہاب گلاداری. دے ور برادرز آل. اور یہ عبدالرحیم گلاداری اینڈ عبداللطیف گلاداری کا بینک تھا دبئی بینک. تو اس کو بھی ٹیک اوور کر لیا. جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو وہ اسٹارٹ کیونکہ وہ تو مرج ہو گئے ایک ہی لائن میں تھے. کچھ لوگوں کو انہوں نے نکال دیا. کچھ کو نئے کانٹریکٹ آفر کیے. مجھے نیا کانٹریکٹ آفر کیا تھا ریڈیوس مائی سیلری. تو غصے میں بلوچ تھا دماغ میں کام نہیں کیا واپس آ گیا. میں نے بولا میں تو نہیں کرنا. اچھا میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں بہت دیکھیں یہ ابھی بھی وہ یاد ہے کہ اب جب بھی اس کے بعد میں نے میرے جو نا رہنے کی وجہ ہے بینک میں یا جو 17 سال یہاں رہا ہوں ایمرس بینک میں بھی رہا ہوں کافی. وہ یہ تھا کہ مجھے ایک ڈر دماغ میں بیٹھ گیا تھا نا کہ اگر آپ نے نا آدھی روٹی چوڑی تو اللہ آپ کو اس پہ سزا یہ دے گا کہ وہ آدھی بھی آپ سے واپس لے لے گا. انہوں نے میری سیلری تو ریڈیوس کر دی تھی. میرے خیال سے 100-200 درہم ہی ریڈیوس کیے تھے. انہوں نے کہا تھا مجھے بلا کے کہا بھی تھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کی اسکیل کے مطابق یو آن ہائر سائڈ تو وی آر گوئنگ ٹو. اصل میں سری لنکن اور جو انڈین تھے نا اس زمانے انڈین کرنسی بہت ان کے حساب سے تو وہ سیلری اچھی خاصی تھی. ان کی سیونگ بھی ہو جاتی تھی. ہم لوگ پاکستانی جٹ نہیں سیلری کیوں کم کی. تو میں واپس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا. تو کس سن میں 1985 میں 1985 میں پاکستان واپس آ کے دبئی سے. پھر یہاں نوکری نہیں ملی. میں نے سمجھا تھا کہ میں باہر کے بینک میں آیا ہوں تو وہ باہر کوئی ہار وار لے کے کھڑے ہوں گے ایئرپورٹ کے. ارے بشیر بھائی آپ ہیں چلیں بھائی آپ سارے کھینچیں گے آپ کو بڑے بڑے بینک والے کہ بشیر بھائی آ گئے بشیر بھائی. تو میں 2-3 سال یہاں بے روزگار رہا. نئی جاب ملی. پھر یہ ہوا کہ وہ میری ماں تھی اگین مائی مادر اللہ ان کو جو ہے نا صحت دے. انہوں نے پھر کسی سے کہہ کے جہاں ہم رہتے تھے نا وہ قریب میں کوئی لوکل وغیرہ تھے ان کے جان پہچان کے. ان سے کہا کہ یہ ایک بیٹا ہے میرا وہ باہر ہے بینک میں کام کرتا. اس نے کہا جی میرے پاس وہ ٹائپنگ والا کام ہے. ان کی تھی یہ ڈاکومنٹس کلیئرنگ کی شاپ. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے ویزا وغیرہ کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اس کا فارم ٹائپ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ٹریڈ لائسنس وغیرہ کے لیے نا دبئی میونسپلٹی میں اپلائی کرتا ہے تو آپ ایز اے ریپ وہاں جائیں گے اور اس کے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے اور ٹریڈ لائسنس لے کر آئیں گے. تو وہ ایک مندوب کہتے تھے وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو جسے کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے رکھ لیا. اور لیکن میری ماں سے یہ کہا کہ اگر اس کو کوئی اچھی سی نوکری ملے گی تو آئی لیٹ ہم گو. لیکن جب تک یہ ہے تو میرے پھر انہوں نے مجھے چھوٹی والی گاڑی بھی دی ہونڈا اکورڈ. ہونڈا اکورڈ سوچ کے تو نا وہ دماغ میں آتا لیکن وہ ہونڈا اکورڈ تھی پتہ نہیں 87 کے ماڈل کی. وہ اتنی چھوٹی سی کمپیکٹ تھی اگر آپ دیکھیں گے. اور وہ فرنٹ ویل تھی اس کے 2 دروازے تھے. لیکن میرے لیے تو وہ کار تھی نا. تو انہوں نے گاڑی بھی دی مجھے اور پھر وہاں لگ گیا. پھر وہاں سے پہ کاؤنٹر پہ وہ ایک انڈین بندہ تھا. ایک بار 2 بار تیسرے بندہ کہا سر وہ پوچھنا تھا کہ دے ہائر اسٹاف اوور ہیئر. یس یو ایکسپیرینس. میں نے بولا یس آئی گاٹ این ایکسپیرینس. کہہ رہے یو گو ایٹ دا بیک دیر از اے اسٹے کیس گو آن دا سیکنڈ فلور دیر از ون لیڈی خانم صبا. اچھا ابھی ہم بات کریں دبئی کی. سارا دبئی واپس چلا گیا نا. لیکن آئی وینٹ ٹو another document clearing اس میں بینک میں تو نہیں. ابھی پاکستان واپس نہیں آئے تھے اس وقت تک. نہیں آ گیا آ کے واپس چلا گیا. اچھا آ کے دوبارہ جب یہاں جاب میں آیا نا تو پھر وہ 88 میں واپس چلا گیا. اچھا میں ٹھیک ہے جی. تو واپس گیا تو یہ والا کام تھا. تو وہاں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اوپر آپ چلے جائیں وہاں پہ میڈم صبا ہوتی ہیں وہ ایچ آر دیکھتی ہیں. اور انہوں نے ایچ آر نہیں کہتے تھے پرسنل مینیجر کہتے تھے. تو وہاں چلے جائیں. تو خیر میں نے وہ انسٹال میں جمع کریں میں پیچھے کی سیڑھی سے اوپر چلا گیا. تو میں نے وہاں پوچھا میں ویز خانم صبا. خانم فارسی میں کہتے ہیں تو پہلے
تو وہ سمجھی کہ شاید اچھا میری ایسی داڑھی واڑی تھی، تو انہوں نے کہا بھلے یعنی یس. میں نے کہا خانم اس میں بشیر پاکستانی ہم امن بھرے وظیفہ ہے. یہ فارسی بولنی شروع کر دی، بلڈ میں ہے نا سر. زبان کی مار دے دی اپنے خانم کو. وہ پہلے ایسے تھا یعنی شما سربازی کر دی. سربازی از دی کمپلسری ملٹری سروس فار ایران. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے یو ول ناٹ بی ہائر ان گورنمنٹ آرگنائزیشن یا بینک وغیرہ میں آپ کو اتنا ڈرائیونگ لائسنس ملے گا. نہ خانم میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں. شما پاکستانی معاشرہ فارسی خوب بلدی. اچھا میں لہجہ بھی میرا ویسے ہی تھا. اور لڑکیوں کو امپریس کرنا تو آپ کو آتا تھا. تو نے کہا کہ نہیں ابھی ساڑھے 10 چیز دن پروندے داری شما. پروندے کہتے ہیں کہ فائل تمہاری کہاں ہے. تو میں نے کہا کہ ابھی تو نہیں ہے، میں بعد میں کر لے آنا. تو میں نے وہ وہیں گیا وہی بابا جی کے پاس پھر بنا کے دی اس کو. تو میں دیا تو کہنا اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ. تو تشکر کر کے میں گھر آ گیا. ابھی میں گھر پہنچا تو کال آ گئی کہ جی آپ بشیر ہیں. میں نے بولا ہاں. کہ آپ نے کوئی اپنی سی وی دی ہے بینک صدرت ایران اس کا نام. بولا ہاں. کہ کل آئیے آپ کا انٹرویو ہے. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا ابھی تو میں دیکھ کر آیا تو مجھے کہا ابھی جگہ نہیں ہے بلا لیا. تو اس نے نیچرلی جا کے کہا ہوگا کہ کسی صاحب آئے فارسی وارسی بھی آتی ہے اس کو. انہوں نے بلایا جنرل مینیجر تھے وہ مجھ سے ملے تھوڑی فارسی میں تھوڑی انگلش میں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے بولا ایسے کل آپ ہمارے مرشد بازار برانچ میں چلے جائیں، آغائے وکیلی ہیں وہاں. تو میں چلا گیا تو گیا وکیلی کے پاس. ہی میرا نام بشیر ہے، میں کل گیا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. تو وہ لے گئے مجھے اسٹاف سے ملوانے کے لیے. جوائننگ نہیں وہ ٹرائل ہوتا ہے ان کا. آج مجھے نہیں پتا تھا. تو وہاں سے ان کو انسٹرکشن ہے کہ ایک ہفتے دیکھیں کہ یہ کام اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا. تو انہوں نے بولا ایک 2 انڈین تھے وہاں پہ تھے، وہ برہمن ہندو جو تھے نا، لیکن وہ سندھی بات کرتے تھے. تو بھائی تھوڑا سی سندھی بھی بات کر لیتے ہیں. مطلب فارسی سے لے کر سندھی تک آپ نے سارے زور لگا دیے دوبارہ بینک میں انٹر ہونے کے لیے. تو وہ ان سے بھی دوستی ہو گئی. تو میں نے کہا کہ کیا سب مجھے ایسے بھیج دیا انہوں نے کہ نہیں یہ ٹرائل بیسس پہ رکھتے ہیں، اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو یہ آپ کو رکھ لیں گے. تو انہوں نے مجھے کاؤنٹر پہ بٹھا دیا. تو میں اچھا کاؤنٹر پہ جو سسٹم تھا وہ وہی والا تھا جو دبئی میں مداس کرتے تھے، مائسس کہتے تھے. تو اس کی وہ ساری اسکرینیں مجھے یاد تھی. میں کلیئرنگ آئی اس ٹائم میں، صبح آتی ہے وہاں پہ میں پوسٹ کرنے. تو میں کھٹ جو نا مجھے اچھا اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ اس کا پاسورڈ ہے کیا ہے. تو مجھے تو پتا تھا. تو اس نے اپنا لاگ ان کیا. میں نے بولا میں پھنس نہ جاؤں، میں آپ کے ٹرائل کہہ رہے نہیں وہ صاحب سے پوچھ لیا یا ابھی آڈیٹر نے نہیں آنا ہے آپ کو آتی ہے نا ایسے. میں نے بولا سر مجھے یہ سسٹم سارا آتا ہے، میں دبئی بینک میں تھا وہاں پہ یہی والا سسٹم تھا. تو میں شروع ہو گیا. میں نے وہ جو پورا بنچ تھا وہ 5 منٹ میں بتا دیا. یہ تو استاد ہے. اچھا وہ چیک وغیرہ کسٹمر آتے تھے، جیسے اس نے کہا کہ تم چیک کرو اور پھر صحیح ہو تو مجھے دینا. کیشیئر جو تھا وہ پاکستانی تھا. اچھا وہ بھی مطلب وہ ایک اللہ کی بلیسنگ ہے نا. آپ کا کہیں پہ کہیں کچھ ہونا ہوتا ہے نا تو یو گیٹ گڈ مسبب الاسباب ہے وہ ذات. ایگزیکٹلی. تو وہ ایوری باڈی واز ریڈی ٹو ہیلپ. تو وہ چیک پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے. تو وہ بھی میں پڑھ لیتا تھا کیونکہ زیادہ تر فارسی میں تھے. اور وہ فارسی جو ہے نا وہ بالکل بلوچی کی جیسی جو بول رہا ہوں نا. دیر موسٹ آف دا ورڈ فرام بلوچ. صرف تلفظ کا فرق ہوتا ہے. گنتی پوری کی پوری فارسی کی بلوچی ہے. 1 2 3 1 2 3 4 5. فارسی میں بھی 1 2 3 4 5 ایسے ہی ہے. تو وہ بھی میں نے پڑھ لیتا تھا انگلش میں بھی. اچھا ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی ان کی، وہ جو کہتے ہیں نا فارسی. میں اپنی ٹریننگ میں بھی لڑکوں کو کہتا تھا کہ فارسی ایک شیریں زبان ہے. اٹس ناٹ بائی سیئنگ دا ورڈ شیریں ہیں. ان کا جو بیہیویئر ہے نا فارسیوں کا بائی ٹاکنگ ٹو سم ون، وہ یو ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی. وہاں جو کسٹمر آتا تھا کبھی کسی نے مجھے ایسے چیک نہیں دیا. اٹ واز آلویز لائک دس. واہ. ایسے کر کے چیک رسپیکٹ کے ساتھ. اور وہ کہتا تھا دستش میں دیر نہ کنی، آپ کے ہاتھوں کو تکلیف نہ ہو. ہاں. اور اس کو کیسے وغیرہ نا ایران کی تہذیب اور ثقافت تو جہاں تھوڑی کہاں سے آ گیا تھی ادھر. امریکہ آدھی وادی نہیں ہے. اچھا دس از آل آفیشلی. باہر تو بہت جھگڑالو اور یہ تھے نا ان کی شاپس وغیرہ جب بات کرنا تو بھگا دیتے تھے. لیکن ایک آفس کا یا کسی سے بات کرنے کا جو ڈیکورم ہے نا دیٹ از ریئلی ویری امپریسو.
जो मुझे बात अच्छी लगी उनकी। खैर वो फिर ये कि 3 दिन के बाद जो ना वहाँ से लेटर आ गया तो उसमें लिखा हुआ था कि जी करंट एंड सेविंग अकाउंट इंचार्ज, मतलब जैसे सीडी इंचार्ज होता है, वो जो सिंधी था जिसने पहले दिन मुझसे दोस्ती की थी वो तो नाराज हो गया। कह रहे तुम नए आए हो, मैं इतने साल से तो तुमको कैसे बना दिया उन्होंने? मैंने कहा जॉब चाहिए, मैंने तो नहीं कहा था उससे। फिर उन्होंने मुझे इंचार्ज बना दिया। वो हुआ ये कि जो मेरे पुराने एक इज आल्सो माय मेंटर, जासिम रसूल इज नेम, दुबई बैंक में हमारे ऑपरेशन मैनेजर होते थे। ये दूसरे मेंटोर थे आपके? ही वाज माय सेकंड मेंटर। हाँ हाँ। तो वो उनको वो ज्वाइनिंग वाला मैं एक इंटरव्यू भूल गया कि जब मैंने वो मलंग साहब मेरा सीवी लेके जब मुझे बुलाया तो ये जासिम साहब वहाँ पर बैठे हुए थे और साथ में गोरा था, जॉर्ज लेग उसका नाम था, ही वाज चीफ अकाउंटेंट थे वो सीएफओ, लेकिन ही वाज लाइक एवरीथिंग फॉर दैट बैंक। तो वो सामने बैठे हुए थे, जासिम साहब ऐसे बैठे थे, सामने मैं बैठा था। पूछा कितना पढ़े हो, क्या हो, बैंक में काम किया नहीं किया। तो अच्छा मुझे मलंग ने कहा था ना कि क्योंकि गोरा बैठा है वो देख के आ गया था कि इंटरव्यू से 2-3 लोग और भी आए थे, तो कहना तुम अंग्रेजी तो आती है ना? मैंने बोला हाँ थोड़ी बहुत तो काम कर। कहना बस अंग्रेजी पे जोर दो। तो वो गोरा जो है ना वो विल गेट इम्प्रेस किया, उसका मतलब ये है कि इसको बोलना जाना आता है। तो वो आई स्टार्ट टॉकिंग, तो उसने जासमिन ने पूछा कि कैन यू रीड एंड राइट? मैंने बोला सर मैंने एजुकेशन की हुई है एंड आई कैन रीड इवन अरबिक एंड पर्शियन। तो यू डू? तो उसने, और कितने साल हो गए तुम्हें आए हुए दुबई में? मैंने बोला 3 साल हो गए। तो एक चेक निकाल के दी उसने मुझे जो कि उर्दू में थी। वो किसी कस्टमर के चेक लाए थे तो वाउचर, तो वो उनके साथ था, वो आके वहीं बैठ गए थे। तो मैंने ये तो उर्दू में है, तो मैंने पढ़ी उसको। फिर उन्होंने मुझे एक और चेक दिया, वो अरबी में था, तो फिर मैंने वो भी उसको पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था 1500 दिरहम फकत। अच्छा वो करता क्या था कि वो जब मुझे चेक देता था ना, जहाँ पे फिगर्स थे उस पे हाथ रखता था, तो वो देखना चाह रहा है कि ये वर्ड पढ़ता है कि नहीं पाता है। तो मैंने वो पढ़ा, तो उसने ऐसे किया, फिर इंग्लिश में दिया, तो मैंने बोला आई कैन रीड, तो उसने मुझे न्यूज़ पेपर दिया इंग्लिश में पढ़ने को। तो वो हेडलाइन थी वो मैंने पढ़ ली। फिर अरबिक आती है, मैंने बोला अरबिक मुझे इतनी आती है जो कुरान शरीफ वाली मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन आई डोंट नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं फिगर पढ़ लेता हूँ। तो मुझे उसने चेक दिया पढ़ने को, तो वो मैंने पढ़ के उसको बता दिया कि वर्ड में फिगर में क्या है। तो उसने उसकी तरफ देखा, तो वो जॉर्ज लेग था ना जो इंग्लिश, तो उसने, वैसे वो इंटरव्यू में कहते नहीं है तो ना गोरों का एक आइडर काम। अच्छा उसने कहा कि ऑफिसर इंचार्ज थे, इसके साथ लगा देंगे, इधर लड़ना। मेरे सामने कह रहा उसको। मैंने कहा यार अच्छी बात है। मुझे कहने लगा कि आप ऐसा करें कि नेक्स्ट मंडे से आ जाए। मैंने बोला बट आई एम फ्री, कैन यू कम टुमारो? ऐसे उसने ना, तो मैंने कहा यस। जुमेरात का दिन था, 4 जून 1981, फर्स्ट डे। और उस दिन में ऐसा ही था जैसे स्टैच्यू होते हैं, मतलब वो मुझे लेके करंट अकाउंट डिपार्टमेंट में वो आशीष साहब के पास चले गया। मैं बिल्कुल सुन, मुझे यकीन नहीं, हम बात कर रहे हैं आपकी पहली एम्प्लॉयमेंट की? पहली एम्प्लॉयमेंट, ये दूसरी की नहीं है? नहीं दूसरे की नहीं। ठीक सही है। हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बैंक में लग गया, वो भी दुबई में। अब बिल्कुल सुनूं मैं। अब वो मुझे बार बार जो आशीष साहब है ना, बशीर सब खैरियत है? मैंने सर मुझे घबराहट सी हो रही है। क्यों? सर मैंने कभी बैंक में काम नहीं किया। नहीं रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता, सीखते। अच्छा मुझे यूं था कि जैसे पूरा बैंक मेरे ऊपर है ना, मैं ही संभाला, हालांकि मैं कुछ भी नहीं था। एक फोटोकॉपी मशीन थी और पीछे लेजर कार्ड पड़े हुए थे। फोन आता था, मुझे कहते थे कि ये वाला कार्ड जहाँ से जाके ले आओ। वहाँ एक लड़का खड़ा था ईसा, इट वाज लोकल। तो पहले जमाने में कंप्यूटर थे नहीं, तो वो लेजर कार्ड में बैलेंसेस वगैरह लोगों के होते थे ना। पंचिंग मशीन होती थी बड़ी वाली है। जी मैंने भी इसका काम किया अभी बैंक में। एग्जैक्टली। तो वो कार्ड लेकर आते थे करंट अकाउंट के। अच्छा उसने खुद खड़े होकर ना आशमी साहब ने मुझे बताया ये लेजर 1 है, लेजर 2 है, लेजर 3 है, तो ये इस अकाउंट से इस अकाउंट तक इसमें होंगे, ये वाले इसमें होंगे, ये वाले इसमें होंगे। ये जो पीले वाले कार्ड हैं ये लोन के हैं, और ये जो ग्रीन वाले ये डोरमेंट अकाउंट है। मुझे कुछ भी नहीं पता था डोरमेंट अकाउंट क्या है, लोन अकाउंट क्या है। और ये जो पीले वाले हैं ये सेविंग अकाउंट के हैं। जब मैं बोलूँ सेविंग अकाउंट का, तो यहाँ देखना और इसको ऐसे ऐसे अरेंज करते हैं। तो वो ये हुआ कि वो उनको फोन आते थे। दैट वाज द फर्स्ट ऑनलाइन बैंकिंग ऑफ द हिस्ट्री। वो मुझे बाद में पता चला, रियलाइज हुआ जब कंप्यूटर आया। वी वर नॉट ऑनलाइन, कंप्यूटर हमारे पास नहीं था, बट ऑल आवर ब्रांचेस वर ऑनलाइन, क्योंकि वो सारी की सारी 5 ब्रांचेस दुबई बैंक की, दे वर सब ब्रांचेस।
अच्छा 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 अच्छा। उनके पास अपना कोई लेजर नहीं था, सारा हाँ। बैलेंस वगैरह यहाँ होता था, पोस्टिंग यहाँ होती थी, एंट्रियां होती थी, वहाँ के जो मैनेजर थे ना, ऑपरेशन मैनेजर, दे वर ऑथराइज्ड टू कॉल दिस पर्सन आशमी, वो बैलेंस उनको बताता था और पेंसिल से ना नोटिंग करता था। जैसे किसी जमाने में मीज़ान की सब ब्रांचेस हुआ करती थी। एग्जैक्टली, हाँ। उनमें रिस्ट्रिक्टेड होती थी ना कि आप हाँ, इसमें ये हाँ, नहीं सही कर सकते, बिल्कुल, वो नहीं जी, कर जी, सकते, जी, जैसे जी। अकाउंट नहीं खोल सकते, फॉरेन करेंसी ऑपरेशन जो भी ये नहीं कर सकते, तो वो सब ब्रांचेस थी, तो वी वर ऑनलाइन, सारी पोस्टिंग जो है ना वो फिर यहाँ आके होती थी। अच्छा, मैं उसमें इतना मास्टर हो गया कि वो फिर उन्होंने ईसा को वहां से हटा के ना मुझे कहा कि तुम, दिस इज योर जॉब। अच्छा, वहां से शाम में चेक आते थे ब्रांचेस में, और उनको ब्रांचेस को कह दिया गया था वर्बली, एंड आई टेल यू द फर्स्ट बैंक आई ज्वाइन, देयर वर नो अपॉइंटमेंट लेटर गिवन ऑन माय ज्वाइनिंग, देयर वर नो कंफर्मेशन गिवन टू मी, कोई चीज नहीं थी, सिर्फ जो लेटर मुझे वहां से मिला वो तो मेरा फाइनल सेटलमेंट का लेटर। ये गनीमत है। अब मैंने फर्स्ट टाइम जो लोन लिया था 10,000 का, शादी करने आया था 1983 में, तो मैंने 10,000 का, ये जासिम साहब की बात है, इवन से ये ऑपरेशन मैनेजर प्लस कमीशन मैनेजर, तो मैंने बोला जासिम लोन चाहिए, क्या करेगा लोन, इस उर्दू वाज वेरी गुड और लेफ्ट हैंड था, वेरी जॉली फेलो एंड आई लव हिम, ही स्टिल इन कांटेक्ट विद मी ऑन द व्हाट्सएप एंड ऑल, वो मैसेज वगैरह भेजता है। मैं चाह रहा हूँ कि वो और मेरे अंदर जो एक वो है ना, वो लोगों से मजाक करने की और बात, दैट वाज रियली फ्रॉम जासिम रसूल। अच्छा। क्योंकि एक बार उसने मुझे कहा था, एक लड़का मेरे साथ था ना, उसको उन्होंने जब कंप्यूटर लगा ना, तो उसको उन्होंने कंसोल ऑपरेटर, मतलब वो एंड ऑफ डे वगैरह चलाता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बोला सारे ब्रांच, अच्छा मैं जब कंप्यूटर लगा था आई वाज द फर्स्ट ऑपरेटर जो पोस्टिंग करता, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और मैंने सबको सिखाया, उसको भी सिखाया, वो जो है ना कंसोल ऑपरेटर, मैंने जासिम से कहा कि जासिम ये तो गलत है, उसको मैंने सिखाया, आपने उसको, तो पता है वो व्हाट इज सेड, तुम पागल है, योर फ्यूचर इज डिफरेंट देन अली, उसका नाम अली था, you going to be in better position inshallah someday, and Ali will remain the operator for entire life। क्या विजन था उस बंदे का। और मुझे कोई 15-20 साल नहीं हुए थे, सिर्फ हाँ। 2 साल हुए थे उसके साथ काम। बलूचिस्तान का और सिस्तान का बेटा जो था वो दुबई में जाके लग गया था ईरानी बैंक के अंदर, और खूब फारसी झाड़ी आपने। तो वहां से फिर सिलसिला कैसे चला। अच्छा, वहां मैं काम करता रहा, कोई 6-7 महीने हुए, तो यासीन साहब को किसी ने बताया कि बशीर वापस आया है। मेरे रिश्तेदार नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो किसी दोस्त था, उसका नाम था आबिद, उसने बताया कि वो आया है, और वो किसी टाइप, अच्छा उससे जब मैं मिला था तो मैं वही टाइपिंग वाली जो है ना शॉप है उसमें काम करता था, उसने कहा इसको मेरे पास भेजो, उसने ढूंढ ढांड के जो है ना वो किसी से कहलवा के, तो उसने मुझे कहा कि वो जासिम आपको, मैंने बोला इसको, वो इसकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी, बस लोकल, वैसे वहाँ ज्यादातर लोकल जो है ना, तो वो कहते हैं उसको हिंदी है, हिंदी, लेकिन बोलते हैं उर्दू, और वो इंडियन मिक्स है सारा। तो मैं गया, तो वो जासिम मिला बड़े अच्छे से कि हाँ किधर है, मेरे पास क्यों नहीं आया, मैंने बोला वो बस, अच्छा वो ब्रांच मैनेजर हो गए थे बर्दुबई ब्रांच के, तो मेरे सामने उन्होंने पर्सनल मैनेजर थे आरिफ, सैयद आरिफ, वो दुबई बैंक के थे, उसको फोन किया, आरिफ यू रिमेंबर बशीर, उसने कहा नो आई डोंट, अरे ही वाज विद अस इन करंट अकाउंट इन दुबई बैंक, कहने पता नहीं याद नहीं, मतलब जो मुझे लगा, जो कहना ही इज बैक हियर एंड ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो माई गारंटी आई टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कहीं जगह ढूंढ के उसको लगा दो। तो कहने लगा आप, कहने कहा ठीक है, तो कहने लगा आरिफ को जानते हो ना, मैंने बोला हाँ, जो पहले अकाउंट्स में लेकर रहा, ही इज द पर्सनल मैनेजर, वी गो एंड मीट। घर में चला गया, उससे अब बैंक सदर रहा था, बैंक ईरान नज़दीक है, मतलब मुर्शिद बाजार है और ये यहाँ पे, तो मैंने कहा चले, तो एक दिन मैं वहाँ से वहाँ चला गया, बीच में मैं कभी आता हूँ 5 मिनट के लिए, तो मैं चला गया वहाँ पे, तो आरिफ साहब से मिला, तो कहना हाँ याद आ रहा है, यू विद करंट अकाउंट विद हाशिम, हाँ तो किधर हो, मैं अभी तो मैं बैंक सर ईरान में, तो वो जासिम तो कहते ना नहीं वो पुराना है, तो कहने का तो यू विल वर्क, यू वांट टू वर्क हियर, यस व्हाई नॉट, तो उन्होंने भी यही किया कि नीचे जो है ना नागराजन साहब है ऑपरेशन मैनेजर, वहाँ चले जाओ। अरे मैंने बोला यार ये ऐसे करके अगर, तो मैं वहाँ चला गया, तो उन्होंने जो है ना कोई खातून थी सिलिन डेटा एंट्री सेक्शन की इंचार्ज, उनको बुलाया, कहने कि मिस्टर बशीर विल बी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम टुमारो। अरे मैंने बोला यार ये तुझे अर्जेंट क्यों हो रहे हैं, खैर मैंने उनको थैंक यू बोला, उस सिलिन ने भी पहचान ली, शी वाज आल्सो फ्रॉम दुबई बैंक, पुरानी स्टाफ थी, तो कहने लगा ठीक है, तो मैंने कहा हाय सेलिन, तो वो कहने लगा यू नो हर, यू नो शी इज फ्रॉम दुबई बैंक एंड आई वाज हिंदी, अरे एवरीबॉडी इज हियर इज कमिंग फ्रॉम दुबई बैंक। अच्छा,
تو خیر تو وہاں جا کے میں نے ریزائن کر دیا کہ ریزائن. وہ بڑا غصہ ہوا میرے جو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 6-7 مہینے ہوئے تھے. اچھا. تو کہنے لگا نہیں تو یو فائن, کوئی مسئلہ ہے ہماری طرف سے, کوئی سیلری کا مسئلہ ہے, وائی یو لیونگ. اچھا بھی میرا ویزا نہیں لگا تھا, میرا ویزا وہ اسی کا ہی تھا عبداللہ سے, کیونکہ وہ ویزا لگنا لمبا پروسیس ہے process. لمبا, کہ اپلائی کریں, سلاٹ دکھائیں, وہ پہلے مینجمنٹ سے اپروو ہو, پھر وہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کافی لمبا پروسیس. کافی لمبا پروسیس ہے. تو پھر میں نے کہا جی میں تو کل سے نہیں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا نہیں آ رہا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کیونکہ انہوں نے تو مجھے لیٹر دیا تھا نا کہ انچارج ہو. خیر میں اگلے دن وہاں چلا گیا تو انہوں نے مجھے وہی جاب ہماری دے دی ڈیٹا انٹری والی. تو میں وہاں پہ لگ گیا, اس میں 1 سال مجھے گزر گیا. اچھا ڈیٹا انٹری کے ساتھ ساتھ میں اور کام بھی کرتا تھا. اچھا وہ کہتے ہیں نا کام, آئی ہیز دس ہابی کہ جی میں کہتا تھا کہ وہ سامنے والے سیٹ پہ جو لڑکا کام کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, مجھے وہ کام سیکھنا ہے. تو میں کوشش کرتا یا تو مجھے بلا کے خود سکھا یا پھر میں اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہو جاتا جب جو فری ہوتا تھا. اچھا ہم ڈیٹا انٹری والے تھے تو ہمارا جاب تھی کہ جی ہم 10 بجے آئیں گے اور 4 بجے جائیں گے. تو میں کرتا یہ تھا کہ صبح 8 بجے آ جاتا تھا. صبح 8 بجے آ کے مختلف لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا تھا کہ وہ جو کام کرے نا مجھے دے دو. تو میں وہ کرتا تھا جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ وہ ہوتا کیا ہے. تو ایسے کر کر کے نا میرے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ تھے یا جو آپریشن ڈپارٹمنٹ تھے اس کی سارے سیٹوں کے کام میں نے گریپ کر لی. اچھی خاصی مجھے نالج ہو گئی. اس میں 1 سال گزر گیا دوبارہ جوائننگ کرنے میں. ہوا یہ کہ یو ایس میں اچھا وہاں جب کوئی لا آتا ہے تو وہ تو رائل ڈگری ہوتی ہے نا, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اس پہ جو ہے نا بھی کیبنٹ میں جائے گا یہ جائے گا, بھائی دس لا از افیکٹڈ ود امیڈیٹ افیکٹ. تو وہ آپ مجھے ایچ آر والوں کے پاس میں گیا کچھ دنوں میں, جب مجھے یہ پتا چلا کہ جی ویزا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی ویزا کینسل کرتا ہے ان کیٹیگریز میں جو کلرک ہیں, ڈرائیورز ہیں, اس قسم جو نان پروفیشنل ہیں جس میں ڈاکٹر انجینئرز وغیرہ شامل نہیں تھے, یہاں تک کہ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیورز بھی شامل نہیں تھے, ان کی بھی ایگزمپشن تھی کہ وہ سوئچ کر سکتے ہیں جاب لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے. اچھا میں نے جا کے ویسے ہی آر ایس سے پوچھا, میں نے کہا سر وہ مجھے میرا کنفرمیشن لیٹر نہیں ہے, 1 سال ہو گئے مجھے, تو کوئی مسئلہ ہے, سیلری نہیں مل رہی ہے. میں نے نہیں سیلری سے مل رہی, جاؤ کام کرو بھائی. میں اٹھ کے چلا گیا. اچھا اس کو کلک ہوا یار اس کو 1 سال ہو گیا تو اس کو ویزا کیوں نہیں لگا ابھی تک. اس نے ان لوگوں سے پوچھا جو ویزا تو انہوں نے کہا کہ سر اس کا جو کنفرمیشن ہے وہ نہیں ہوئی. مجھے کنفرمیشن کیوں نہیں ہوئی, کہ سر اس کو کبھی اپوائنٹمنٹ لیٹر چاہیے. مرواؤ گے, یہ بینک کا کیا ہے. خیر اس نے کہا اب تو یہ ہو گیا. تو کہنے لگا کیا کر سکتے ہیں, کہنے بتانا چاہیے نا آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں. اچھا وہ حفیظ صاحب تھے جو پاکستانی تھے, ایک اورنگزیب تھا جو وہ یہ سب دیکھتے تھے ویزا وغیرہ کا نا سارا, وہاں جانا جمع کروانا. اب مجھے عارف نے بلایا, کہہ رہے وہ بشیر ایک مسئلہ ہو گیا ہے, وہ ویزا جو ہے نا تمہارا کینسل ہوگا اینڈ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو پاکستان, بٹ ڈونٹ وری ویل گیو یو دا سیلری. میں نے کہا سر لیکن ایسے کیسے, میری تو فیملی میرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. اور میں نے بولا وہ 6 مہینے میں آپ کو یاد رہ نہیں رہے, کیا مطلب ہے یاد رہ نہیں رہے, وٹ ڈو یو تھنک. میں نے کہا نہیں سر مجھ سے ایسے نہیں, بغیر کام کے سیلری دیں گے آپ, لیکن ہماری غلطی ہے. میں نے کہا سر ایک کام کریں, کراچی میں برانچ ہے نا آپ کی, کہ ہاں مجھے وہاں ٹرانسفر کر دیں. 6 مہینے کہہ رہے ویل ورک ان کراچی. دیٹ بی آنر فار می, آئی نیور ورک ان مائی کنٹری ان بینک. تو میرے لیے تو اچھا ہو جائے گا. اس طرح آپ کراچی دیٹ واز دا ٹرننگ. نہیں ابھی تو میں واپس جا رہا ہوں. پھر انہوں نے مجھے بھیجا 6 مہینے یہاں پہ, مجھے میرے سیکنڈ مینٹر, his name was ڈولن فرنانڈس. ڈولن فرنانڈس, he was Christian. وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اللہ گاڈ بلیس ہز سول. تو وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے اینڈ ہی واز سینئر مینیجر, مطلب اچھی پوسٹ پہ تھے, وہ ہیڈ آفس میں تھے. تو وہ ایک دوران برانچ مینیجر چلے گئے تو وہ انہوں نے برانچ کنٹرولر کا چارج لیا. تو ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہو گئی. جب ان سے بات شروع ہوئی تو وہ ویری امپریس کہ جی اچھا باقی سے پوچھا یہ کام وام میں کیسا, میرا بہت اچھا ہے. اچھا جب میں یہاں آیا کراچی میں تو مجھے برانچ میں بھیج دیا. محبوب کریم, اگر آپ نے نام سنا, یو بی ایل میں بھی تھے, بالکل, یہ وہاں پہ آپریشن ہیڈ تھے. ہی از مائی تھرڈ مینٹر. وہ بعد میں بولے تھے. تو ڈولن صاحب جو نا اسٹارٹڈ لائکنگ میں, اور کہتے تھے کہ یار یو آر گڈ. ایک دن یہ کہتے ہیں بشیر would you work in Pakistan if you are offered. وہ ان سے انگلش, اچھا مجھ سے انگلش کا پتا, کہتا ہے you know why I talk to you in English. میں نے کہا جب فرسٹ ٹائم آپ آتے تو I thought you are South Indian. میں نے بولا from my color I guess.
कहेंगे no, not only your color, but the way you speak, you sound like South Indian and you know subcontinent वाला. मैंने बोला वो पता नहीं कैसे ऐसे हो गया. तो कहने लगा कि would you work? मैंने बोला I don't know. तो कहने लगा तुम्हारी वहाँ सैलरी कितनी है? तो मैंने बोला मेरी वहाँ पे 3,000 दिरहम सैलरी है. नहीं यार you will be in the loss. तो कहना तो we can maximum here we hire officer in 7, 8,000, 10,000 max या 15,000. But it's okay. When you feel like coming back, now give me a call. You have a job. I have a job for you in Pakistan. मैंने कहा अच्छा ठीक है बात आई गई चले गए हम चले गए वापस. वो वहाँ ये हुआ कि 6 महीने हुआ उन्होंने वीज़ा भेज दिया और मैं वहाँ गया तो वाकई में मेरे अकाउंट में सैलरी भी क्रेडिट थी. मेरा अच्छा। बोनस भी क्रेडिट था. आपने बैंक बताया एमिरेट बैंक हो चुका था शायद ये? एमएस बैंक हो गया था ना. हो गया था. मर्जी. आपने बीच में एक नाम लिया हफीज साहब का एमिरेट बैंक में, ये कोई याद है आपको कौन साहब थे ये? ये हफीज थे. ही इज फ्रॉम स्टिल इज इन कांटेक्ट. हाँ मोहम्मद हफीज उनका नाम था.